جی آپ سب ممبران کا اس ون گارڈ فیملی چیٹ گروپ میں ویلکم. جیسے کہ ایک آدھ منٹ میں ہم جناب قبلہ آزاد علیہ السلام سے کویشچن اور آنسر کا یہ سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ ڈیورنگ دا سیشن پلیز ہمارے ایڈمنس کے نمبرز پہ، میرے نمبر پہ یا قبلہ آزاد علیہ السلام کے نمبر پہ آڈیو کالز یا کسی بھی طرح کا ویڈیو کال کی آپ مہربانی کریں نہ کیجیے گا. جب سیشن مکمل ہو جائے تو پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ول بی اویلیبل انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی آپ سب محترمین کا ون گارڈ فیملی چیٹ گروپ میں ویلکم. جناب قبلہ آزاد علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. بہت شکریہ. Mr. Other South Africa, so I wish you have a nice day. Go ahead, and I'm over here. Let's start it. جی ویری مچ وارم ویلکم ٹو ون گارڈ فیملی چیٹ گروپ. مسٹر زاہد آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے تشریف فرما ہوئے ہمارے اس چیٹ گروپ میں. تو اور ان ممبران کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ڈیورنگ دی ویک ہمیں ان مفید سوالوں سے آگاہ فرمایا. تو لوگ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تعلیمات کی طرف رجوع کر رہے ہیں ان کے بڑے پڑھے لکھے خاص طور پر جو طبقے کے لوگ ہیں. تو میں اگلے میسج سے آپ کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. زاہد خان صاحب آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ. جی زاہد خان صاحب ہمارے ایک محترم انڈیا سے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے آپ کے اکثر و بیشتر ویڈیوز میں تعلیمات میں جو آپ خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق کی بات کرتے ہیں وہ زندہ تعلق کا قائم کرنا کیا ہے، اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے. بہت شکریہ. ویسے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر ہم انسانی تاریخ کا مشاہدہ کریں تو اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہماری محبت جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کرتے ہیں. لیکن خدا کی محبت کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں شعور میں آنا ہوگا کہ یہ سب محبتیں خاندان کی اس سرچشمے سے نکلتی ہیں جو سرچشمہ خدا تعالیٰ کا ہے. اگر وہ ذات نہ ہوتی تو نہ کوئی خاندان کی محبت ہوتی، نہ کوئی عورت خامد سے پیار کرتی، نہ خامد عورت سے پیار کرتا. اس لیے بار بار مذہبی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی محبت خدا کے ساتھ قائم کی جائے. وہ کیسے، اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ کوالیفیکیشن ہے. سب سے پہلے خدا نے میل پیدا کیا آدم اور چاہا کہ وہ روحانی ترقی کرتا ہوا خدا کے ساتھ ایک ہو جائے. لیکن جب وہ ترقی کر رہا تھا اس کی خواہشات کہ اس کا بھی پارٹنر ہو تو اس کو پارٹنر بھی دیا گیا، کیونکہ خدا کسی کی آزادی کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتا. لیکن وہاں جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ کہ ان مراحل کے دوران آدم نے وہ محبت ڈیوائیڈڈ کر دی، یعنی کہ آدھی محبت عورت اور آدھی محبت خدا کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس خاندان کے جو لوگ تھے ان میں آپس میں قتل و غارت ہوئی. اور آج بھی اس فالن ہسٹری میں جو خدا سے دور ہے خاندان سے آگے محبت نہیں بڑھتی، ورنہ خدا کی محبت جو ہے وہ خاندان کے پھلانگتی ہوئی سوسائٹی پر جاتی ہے، پھر سوسائٹی بھی خاندان بن جاتا ہے، پھر قوم پر جاتی ہے،
پھر قوم بھی خاندان بن جاتا ہے، پھر دنیا پہ جاتی ہے، پھر دنیا بھی ایک خاندان بن جاتا ہے۔ تو یہ تو بیسک طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا نے سب کچھ دیا لیکن مانگا کچھ نہیں۔ تو اس میں یہ کہ محبت کو اس نے پیدا کیا، محبت تھی لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، تو جسم آپ کو دیا گیا کہ اس جسم کے اندر جو دنیا کا حق ہے آپ دنیا کو دیں، لیکن جو سب سے زیادہ خدا کی محبت کا حق ہے وہ اس کو دیں۔ پھر آپ کو دماغ دیا گیا کہ آپ کا دماغ اس خالص سوچوں پہ جا اڑے جہاں سے آخرت کی زندگی اور خدا بلا رہا ہے۔ پھر شعور دیا کہ دنیا کبھی بھی جب سے بنی ہے سکون میں نہیں آئی، کوئی پیس نہیں ہوا۔ یہ سکون اور یہ پیس ہوتا ہے جب شعور جو ہے خدا کی الفت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ پھر آپ کو ضمیر دیا، یہ ضمیر یہ چابی ہے، اگر اس میں پورا نور آ جائے خدا کا تو نہ فوج کی، نہ عدالت کی، نہ جھگڑوں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضمیر خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو دل دیا کہ اگر اس دل کے اندر پہلے خدا کی محبت ہوگی تو خاندان، سوسائٹی، قوم، سب دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر روح دی ہمیشہ کے رہنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، پہلی سیڑھی ہے شکر ادا کرنا، دوسری سیڑھی ہے اس کی محبت کو جاننا، تیسری سیڑھی ہے ریلائزیشن اس کا ہو جانا۔ بس یہ چابی جب آپ چلتے ہیں سفر میں تو آپ کو زندہ خدا سے ملاقات ہو جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ یورپین جو ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں جو پیغام خدا نے اب انسانیت کو دیا ہے، لیکن یہ مسلمان، یہ ہمارے انڈیا کے، یہ جو آگے پیچھے ہیں، بلکہ انڈین بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ بلاک ہو رہا ہے وہ اسلام کی طرف سے۔ جب یہ پیغام جو زندہ خدا کا پیغام ہے، انسان اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، دنیا بدل جائے گی، اور آپ اس دنیا میں آخرت کی سیل بھی کر لیں گے، فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے، خدا سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تو پھر موت موت نہیں رہے گی، موت پھر ایک نیا سفر ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ جی بہت شکریہ محترم غازی خان صاحب۔ یہ ایک اور سوال ہے جی، آج کے کافی سوال انبیاء کے بارے سے ہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کسے کہتے ہیں، ایک نبی کی جو ڈیوائن تعریف ہے وہ کیا ہے، اور آپ کی تعلیمات کے مطابق خدا یا فرشتے جب کسی نبی کو چنتے ہیں تو اس شخص کی نبی ہونے سے پہلے کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے، اس بارے میں تھوڑا رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ نبی کی کوالیفیکیشن نبی ہونے سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ اس کی روحانیت کا جو چشمہ ہے یا نہر ہے وہ پانی تیزی کی طرف خدا کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ نبی بننے سے پہلے اپنی زندگی کا کم و بیشتر کافی حصہ خدا کو دے چکے ہوتے ہیں۔ یہ کوالیفیکیشن ہے۔ تو جب وہ نبی بنتا ہے تو نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب وہ ہم کلامی کرتا ہے خدا سے، ہیبرو لینگویج میں بھی یہی ڈیفینیشن ہے کہ جب خدا اور انسان کے درمیان ہم کلامی شروع ہو جائے، خدا سوال کرے، آپ جواب دیں، آپ سوال کریں، خدا جواب دے، تو یہ تین رنگ میں ہوتا ہے۔ ایک رنگ میں یہ الہام کرتا ہے۔ الہام میں یہ ہے کہ کوئی اور سوچ نہ ہو اور ایک مضمون جاری ہو جائے۔ وہی میں خدا کی آواز سنی جاتی ہے، یہ ذرا بہت روح بےتاب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اسے اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے۔
ہوتا ہے کوالیفیکیشن. تو اس کوالیفیکیشن میں یہ ہوتا ہے 2 نبی بھی ہو سکتے ہیں ایک وقت میں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہم جو جسے ڈرائیونگ سیٹ دی جاتی ہے، رسالت دی جاتی ہے، وہ ایک ہوتا ہے. تو باقیوں کو پھر فالو کرنا پڑتا ہے. جیسے موسیٰ کے دوران، موسیٰ کے زمانے میں بلعام بھی نبی تھا، لیکن موسیٰ کو مشن دیا گیا تھا بنی اسرائیل کی قوم کا. تو 2 3 4 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کو مین، جیسے یونیورسٹی میں بڑے کافی پروفیسر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پروفیسر کو وائس چانسلر بنا دیا جاتا ہے. اچھا، خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. تو ہر ایک کے پاس دل کی چابی ہے، وہ جتنی چاہے ترقی کر سکتا ہے. نہ خدا روکے گا، نہ فرشتے روکیں گے، نہ کوئی اور زمین و آسمان کی کوئی مخلوق روکے گی. تو یہ یونیورسل کی ہے، اور یہ کسی کی خاص میراث نہیں ہے، نہ اسلام کی، نہ عیسائیت کی، نہ کسی اور مذہب کی. تو یہ سلسلہ اب شروع ہو جائے گا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. جی بہت شکریہ زاہد خان صاحب. اسی سے لنک کرتا ہوا ایک اور سوال ہے جی، انبیاء اور عام لوگوں کی روحانی گروتھ میں کیا فرق ہے؟ کیا تاریخ کے جو انبیاء محمد، عیسیٰ یا ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ان کی امتوں میں سے کچھ یا چند لوگوں پر ایسا مقام آیا کہ وہ روحانیت میں اپنے انبیاء سے بھی بڑھ گئے تھے؟ اس کے بارے میں آپ کیا روشنی فرمائیں گے؟ بہت شکریہ. انبیاء اور جو دوسرے انسان ہیں ان کی کوششوں میں فرق تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرق اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہر شخص باکسنگ میں نمبر 1 نہیں بن سکتا، دوڑ میں نمبر 1 نہیں بن سکتا، اور کسی کھیل کے میدان میں اسے ایک زندگی دینی پڑ جاتی ہے اس سپورٹ کو، اس کھیل کو. تو اسی کو پیرالل سامنے رکھتے ہوئے مثال کو انہی انسانوں میں سے، عام انسانوں میں سے کچھ انسان اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. پھر ان میں سے بھی کافی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. پھر ان میں سے بھی جو بہترین ہوتا ہے اسے اس منصب پر چنا جاتا ہے. میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہاں، امت میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کا جو دوڑ میں محمد رسول سے بھی آگے چلے جاتے، عیسیٰ سے بھی آگے چلے جاتے، اور دوسرے انبیاء سے بھی. مثال کے طور پہ میں 2 مثال دیتا ہوں، ویسے تو ہزار ہاں مثالیں ہیں. اسلام میں جنید جو ہیں، ان کی مثال بڑی عجیب ہے. یہ چاہتے تو مسیح بھی بن سکتے تھے، لیکن وہ دل گردہ نہیں تھا جو محمد کے پاس تھا. تو پھر جب کراس اور قربانیوں کا وقت آیا تو پھر یہ پیچھے ہٹے اور خاموش زندگی کو پسند کیا. اسی میں شیخ عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں، جو اتنی دور نکل گئے تھے کہ کہا کہ خدا میرا نوکر بن گیا، لیکن جب کہا کہ اسلام کو چھوڑ، اس مذہب کو، اس ٹریڈیشن کلچر کو، تو خیال آیا کہ میں محمد سے تو نہیں بڑا ہو سکتا تھا، کہ اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس نے مذہب نہیں چھوڑا. بس یہ لوگ اسی لائن کے اندر پھر ٹھہر گئے اور آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح ساؤل کے پاس وہ
دل گرتا تھا کہ اس نے بہت سے کراس اٹھا لیے اور عیسائی مذہب کو اب بانی بن بیٹھا. لیکن اگر یہی دل گردہ عیسیٰ میں ہوتا تو خدا کی دنیا آ گئی تھی. تو جو عیسیٰ نے سمجھا تھا، عیسیٰ ابن زکریا نے، وہ یہ کہ ایک کراس اٹھا کر خدا کی دنیا آ سکتی ہے، اور وہ بھی معجزوں سے. وہ لمبے سفر سے نہیں جس میں ہزار ہاں قربانیاں اور موت کے پیالے سامنے آتے ہیں. بس وہ ایک کراس کے بعد وہ یہ سمجھ گیا کہ خدا کی دنیا نہیں آئے گی، اور اس نے کہا کسی اور کو بھیج. تو امت میں بہت سے لوگ ایسے تھے، صوفیات میں بھی، لیکن وہ قربانیاں، وہ زندگی، وہ وفا، یہ بس جب اس راستے میں چھلانگیں مارنی پڑیں تو پھر آگے نہیں آ سکے. اور جو آگے انہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انبیاء تھے جنہوں نے بہت کچھ قربانیاں دی. اور وہ بھی کہیں نہ کہیں، اسلام کہتا ہے 1,24,000، میں کہتا ہوں 1,48,000، تو ان میں سے 25، 26 یا 30 لگا لیں، باقی 1,47,975 انبیاء مشن کو چھوڑ کے چلے گئے. جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ غلطیوں سے مبرہ ہوتے ہیں یا معصوم ہوتے ہیں. تو اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا انبیاء بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کیا فرشتے یا خدا انہیں آگاہی دیتے ہیں کہ وہ غلطی نہ کریں؟ روحانیت کی اسپرچل گروتھ میں ترقی کے لیے ہر انسان کے لیے اس میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے ان غلطیوں میں اپنی زندگی کے سفر کو خراب کر لیتی ہے. انبیاء جو ہیں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں غلطیوں کے باوجود، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے اس روحانیت میں کہ صوفی ہوں، سادھو ہوں، سنت ہوں، میں انبیاء سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، نبی ہونے سے پہلے، اور یہ جو بھی ہو کسی مذہب کے، ان کو خوابوں میں، کشف میں، روحانیت میں بتایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے سب سے پہلے ان کی کمزوریاں، کہ ان کمزوریوں کو کیسے درست کرنا ہے. روحانیت کا جو سفر ہے یہ ہمیشہ کا سفر ہے. یہ کوئی ایسا دنیائی سفر نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے یا پروفیسر بن گئے یا کچھ اور بن گئے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. روحانیت کا سفر اس زندگی میں ایک بنیاد ہے، فاؤنڈیشن، لیکن آخرت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے. اس لیے اس سفر میں ڈیمانڈ پڑی ہے، چیلنج جسے آپ کہتے ہیں. اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ یقین محکم آ جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے، پھر یقین محکم کی منزلیں آتی ہیں، پھر اس میں ایک پوری زندگی چاہیے وفا کے ساتھ. پھر اس زندگی کے سفر میں بڑے طوفان آتے ہیں، بڑے جھکڑ چڑھتے ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ موت کے پیالے بھی پینے پڑتے ہیں، اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ اتنا لمبا سفر ہے اور اس کے اندر پھر انسانیت کو بھی راہ دکھانی ہے، ان کو بھی گائیڈنس دینی ہے، ان کو بھی پیغام دینا ہے خدا کا اور آخرت کا. تو اس تمام طوفانوں کے جھکڑوں میں پھر کوئی ہے جو اس عشق کی گلی سے گزرتا ہے،
تو اس لیے انبیاؤں کے جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں فوراً معاف کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پلس بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے بوجھ بہت زیادہ اٹھایا ہوتا ہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، ایک ورلڈ باکسنگ شروع ہوتی ہے، اگر مقابلہ ایک راؤنڈ میں ختم ہو جائے تو ایک لکی پنچ ہوگا، لیکن مقابلہ اگر تیز ہو جائے 15 راؤنڈ، یا پہلی کسی وقت میں 40 راؤنڈ ہوتا تھا، 15 راؤنڈ، تو پھر دونوں طرف سے مکے لینے پڑتے ہیں، زخمی ہونا پڑتا ہے، اور بہت شدت سے مقابلہ ہوتا ہے. لہذا اس کے اندر پھر تمام وہ بتاتے بھی ہیں غلطیاں، اس کے باوجود پھر چند شخص ہیں جو آگے آتے ہیں، ورنہ پہلوان بڑے ہوتے ہیں لیکن خاص ایک یا دو ہر اس میں بہت نمایاں اور نمبر 1 آتے ہیں پھر. جی بہت شکریہ جناب محترم زاہد خان صاحب. ایک اور سوال ہے جی آپ سے کہ انبیاء اور ان کی تعلیمات کے ساتھ معجزات کی کیا اہمیت یا کمبینیشن ہے؟ چونکہ تاریخ میں دیکھا گیا ہے انبیاء کو معجزات بھی دیے گئے اور تعلیمات بھی، تو اگر تعلیمات کو ہی سمجھ کر انسانیت جو ہے وہ حق تعالیٰ کے قریب آ سکتی ہے تو انہیں معجزات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت فرمائیے. بہت شکریہ. انبیاؤں کو تعلیمات دی جاتی ہیں اور معجزے نہیں دیے جاتے. پہلے میں یہ بات سمجھا دوں، لوگ کہیں گے فلاں فلاں نبی نے معجزے کیے. اصل میں تعلیمات جب مان لی جاتی ہیں تو اس میں بہت سے معجزے ہو جاتے ہیں. جیسے ایک تیز رفتار گاڑی جا رہی ہے تو جو چھوٹے چھوٹے پتھر اس گاڑی کے ٹائر میں آتے ہیں تو وہ لگتے ہیں بعض اوقات گاڑی کے شیشوں کو اور شیشہ توڑ دیتے ہیں. تو یہ معجزے جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں. اگر کوئی نبی ان معجزوں کے بل بوتے خدا کی دنیا لائے یا لانے کی کوشش کرے وہ ناکام ہو جاتا ہے، بلکہ معجزے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب کفار مکہ نے محمد رسول کو بلایا اور ان کو بلا کے طرح طرح کے واہیات فضول قسم کے سوال کیے کہ پہلے پانی کی بڑی قلت ہے، اگر تو نبی ہے تو خدا سے کہ فرشتوں سے نہریں بہائیں یہاں پر. پھر کہا اگر تیرا دماغ خراب ہے تو تیرا علاج کروا دیتے ہیں. اگر کوئی عورت چاہیے تو بتا کس کا حسن عرب میں زیادہ ہے، ہم وہ تیرے لیے لا دیتے ہیں. اور اگر بادشاہ بننا چاہتا ہے اسے بھی بنا دیتے ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ اور پھر اتر، اور ایک فرشتہ ہو تیرے ساتھ جو بازاروں میں منادی کرے. تو بار بار محمد رسول کا جواب یہ تھا میں یہ تعلیمات کے ساتھ آیا ہوں، اس کو قبول کر لو گے تو اس میں معجزے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا. پھر محمد رسول اس مشن پہ چلتے رہے. اس کے برعکس عیسیٰ ابن زکریا نے دعا کی. جیسا خدا نے مجھے کہا تھا کہ اگر تو چاہے تو معجزے ساتھ ساتھ تعلیمات کے ہوں، تو میں نے خدا سے پوچھا تھا کہ یہ معجزوں سے دنیا آئے گی. خدا نے کہا نہیں، معجزوں کی قیمت ہے. دنیا جو آئے گی وہ میری تعلیمات جو میں بتا رہا ہوں اس سے آئے گی. تو عیسیٰ ابن زکریا نے معجزے جو مانگے ان سے شروع کیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ جب معجزے واپس لیے گئے تو تعلیمات سننے کے لیے کوئی شخص نہیں تیار تھا عیسیٰ ابن زکریا کی. تو جو اہم جو میں جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تعلیمات کے اندر جو پہنچ جاتے ہیں معرفت الہی میں، تعلیمات ہی چابی ہیں، اسی کے اندر معجزے ہیں.
لیکن جو صرف معجزے مانگتے ہیں ان کے اپنے نبیوں سے ان کا مشن بھی خراب کر دیتے ہیں اور اپنا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں ہسٹری کے اندر. تو تعلیمات دی جاتی ہیں، معجزے ایسے ہیں جیسے آپ کھانا کھانا جائیں تو بعد میں کوئی میٹھی سی چیز مانگے. تو لیکن یہ معجزے جو ہیں ان سے خدا کی دنیا کبھی بھی نہیں آ سکتی، وہ صرف تعلیمات سے آئے گی. جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب. یہ ایک سوال ہے جی، کیونکہ اکثر اسلام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، نبی عیسیٰ واپس آئیں گے، اور یہودیوں میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ الیاس جو ہے الایا واپس آئیں گے. تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ کیا ایک نبی جو کہ اپنا مشن نامکمل چھوڑ کے چلا گیا، کیا وہ روحانی دنیاؤں سے واپس آ کے اپنی امت کی یا انسانیت کی دوبارہ خدمت کر سکتا ہے، یا اس مشن کو چلا سکتا ہے؟ اس کا واپس آنا کیا ممکن ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بہت ہی عجیب بات بھی ہے اور سوال بھی ہے. ساری یہ جتنے بھی مذہب ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ بار بار دھوکہ کھاتے ہیں اور بار بار پھر اسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے شیطانیت کا. یہودیت کے اندر 900 سال پہلے عیسیٰ کی باس آنے سے 900 سال پہلے الایا آیا تھا، اور اس کے متعلق یہ ہے تورات میں کہ وہ رتھ پہ بیٹھ کے گھوڑوں کے آسمان پہ چلا گیا تھا، اور وہ واپس آئے گا اور وہ تیاری کرائے گا مسیح کی، پھر مسیح آئے گا. اب بنی اسرائیل اس نبوت کو ظاہر لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہر گھر میں کرسی رکھتے تھے کہ جب وہ آئے گا واپس آسمانوں پہ فرشتے ڈنڈورا پیٹیں گے اور وہ زمین پہ اترے گا تو شاید سب سے پہلے ہمارے گھر میں آ کے اس کرسی پہ آرام کرے. اب مسیح نے مشن شروع کر دیا اور یہودیت بڑی سخت ناراض ہوئی کہ الایا تو آئے ہی نہیں. اب یسوع ناصری، جسے اب عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، خدا نے ہمیں بتایا عیسیٰ ابن زکریا ہے، اس نے کہا کہ وہ آئے گا اور آ چکا ہے. پھر اس نے اشارہ کیا کہ وہ الایا جو ہے وہ روح کے ذریعے آیا ہے، جسم کے ذریعے نہیں آیا. اس کی روح جو ہے وہ اپنے وقت کے نبی یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اچھا، یحییٰ نے انکار کر دیا تھا اور عیسیٰ کی تعلیمات اگر مان جاتا تو اسے نظر آ جاتا، روحانی سے اس کی کھل جاتی. لیکن وہ یہودیت کے مذہب پر تھا، اس لیے اسے الایا نظر نہیں آیا کہ الایا کی روح میرے ساتھ کام کر رہی ہے. اب عیسائیت یہ مان چکی ہے اس بات کو کہ عیسیٰ سچا تھا اور وہ الایا کی روح جو تھی وہ کام کر رہی تھی یحییٰ کے ساتھ. یہ مان چکے ہیں. اب یہ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو یہودی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہودی کہتے تھے الایا آئے گا آسمانوں سے، ڈنڈورا پیٹیں گے فرشتے. اب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جب آئے گا تو آسمان پہ سے ڈنڈورے پیٹے جائیں گے، ڈرم یا وہ کیا کہتے ہیں طبلے بجیں گے، اور ہر آنکھ دیکھے گی عیسیٰ کو آتے ہوئے، اور پھر وہ عیسائیوں کو لے کر چلا جائے گا جنت میں، باقی سب جہنم میں جائیں گے. اب جو یہودی غلطی کر گئے تھے اسی غلطی کو یہ عیسائیت کر رہی ہے. یہ بھی مانتی ہے ساتھ ساتھ کہ عیسیٰ سچا تھا، الایا کی روح تھی صرف کام کر رہی تھی. اب یہ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو یہودی کر رہے تھے کہ آسمان سے آئے گا. پھر یہ اسلام آ گیا. اسلام کے اندر کے آنے کے بعد محمد نے بھی وہی شوشہ چھوڑ دیا. امام مہدی آئے گا،
کئی جگہ پہ وہ تمہارا امام ہوگا، کئی جگہ پہ کہا کہ مجھے قسم ہے ذات کی عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور آئیں گے. شوشے بھی ایسے چھوڑے کہ کنفیوز کر کے رکھ دیا. کہیں امام کا بتایا جا رہا ہے امام مہدی تمہارا امام تم میں سے ہوگا، کبھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں محمد کی طرف سے وہ عیسیٰ ابن مریم ضرور تم میں آئیں گے. اب اسلام 1500 سال سے وہی غلطی کر رہا ہے شیطانی جو یہودی کر چکے ہیں، جو عیسائی کر چکے ہیں. اب اسلام بھی وہی غلطی کر رہا ہے کہ وہ آسمان پہ سے آئے گا، وہ پھر مسلمان ہوگا عیسیٰ ابن مریم، پھر وہ امامت کرائے گا. یہ ساری دھوکے بازیاں شیطانیت ان کے اندر ہے، اور حتیٰ کہ ان کی سب لپیٹ دی گئی. اب نیا آدم آ گیا ہے، اور نیا آدم جو ہے وہ سب کچھ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ ان کی سب لپیٹ دی گئی ہے ان کے مذہبوں کی، اور اب خدا کی دنیا کیسے شروع ہوگی، اور آسان الفاظوں میں ساری تعلیمات آپ کو جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. یہ ایک محترمہ نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے، چونکہ وہ آپ کی تعلیمات پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق زکریا علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہ کا جو روحانی دنیا میں نکاح ہوا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہ والدین ہیں، تو ایسی کیا مصلحت تھی جو زکریا نے اس وقت یہ بات چھپا دی؟ کیا انہیں خدا نے، حق تعالیٰ نے یا فرشتوں نے منع کیا تھا کہ یہ راز افشا نہ کیا جائے؟ یا اگر ایسا تھا تو یہ کیا وجہ تھی کہ باقی انبیاء نے نہیں بتایا، نہ نبی محمد نے، نہ اس کے بعد مرزا صاحب نے، اور اب 2000 سال بعد، 1400 سال بعد آپ اپنی تعلیمات کے ذریعے بتا رہے ہیں؟ تو اس میں کیا مصلحت ہے جو یہ راز اتنی دیر راز رکھا گیا؟ زکریا جو ہے جنہیں آپ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، اور بی بی مریم، اگر اس وقت یہ راز بتا دیتے تو دونوں کو سنسار کر دیا جاتا یہودیت کے قانون کے تحت. تو وہ بات پھر بی بی مریم نے تو نہیں بتائی کہ آسمان پہ جبرائیل نے کہا تھا نکاح ہے، ہمارا نکاح ہو گیا ہے. اپنے کسی دوست کے ذریعے، جو خاص دوست تھا، زکریا نے بتائی اس کو وہ بات. تب یہودیت نے اسے وہاں پہ لائے گئے جہاں پہ وہ اپنے مینڈے بکرے وغیرہ ذبح کرتے تھے، گائے، اور وہاں اسے ذبح کیا گیا زکریا کو. لیکن بی بی مریم نے قسمیں کھا کے تورات کی انکار کیا. تو ان کے نطفے سے مسیح میں آنا تھا. یوسف دنیائی شخص تھا. اب آ جاتے ہیں اسلام کے پاس. محمد جو نبی ہیں ان کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی، اور اشارتاً قرآن میں ہے کہ جب وہ اپنے کلمے پھینک رہے تھے تیر، تو زکریا کا اس پہ کرا نکلا. اچھا، ان کو پتا ہو گیا تھا لیکن یہ بتا نہیں سکے کیونکہ انہوں نے بھی شریعت کا بوجھ اٹھایا تھا، اور ان کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت میں ایک ہی بات ہے کہ زانی جو ہے اسے سنسار کیا جائے. تو یہ کیسے بتا سکتے تھے؟ بتاتے تو شریعت کے خلاف جاتے، اس لیے خاموش ہو گئے. لہذا اب 1500 سال کے بعد اب مرزا غلام احمد قادیان کو بہت سی باتیں پتہ تھیں اس کی، عیسیٰ ابن زکریا کی. تو یاد ہے آپ کو ایک واقعہ جو مرزا غلام احمد قادیان کا، کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح کیا گیا ہے، اور پھر قسمیں کہا کہ اخباروں میں بتایا کہ یہ ضرور ہوگا، تو پھر وہ یہ معجزہ لازمی ہوگا، میری شادی محمدی بیگم سے ہوگی. بہت کچھ کہا گیا، اور وہ شادی نہیں ہوئی، اور وہ کسی اور شخص سے ہو گئی. تو یہ اتنا بڑا ہتھوڑا تھا جو غلام احمد قادیان پہ پڑا تھا. تو اس ایک وجہ سے بھی آپ خاموش ہو گئے کہ اب میں کیسے بتاؤں کہ زکریا کا نکاح جو ہے وہ بی بی مریم کے ساتھ ہوا تھا.
آسمانوں میں، پھر اور کچھ بھی بتانا پڑتا۔ پھر محمد رسول کا بہت کچھ پتا تھا انہیں، غلام احمد قادیان کو۔ انہوں نے عیسیٰ کا کٹھا چٹا کافی نکال کے رکھ دیا، اگر محمد رسول کا بھی نکال دیتے تو پھر انہیں انڈیا میں کوئی جینے نہیں دیتا۔ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ وہ انگلینڈ چلا جائے غلام احمد قادیان، خدا کی بھی بات نہیں مانی، تو وہ ساری محمد کے راز عشق محمدی میں لے کے بیٹھے، خاموش بیٹھے رہے، لیکن نہیں بتایا۔ تو بہت سی چیزیں انبیاء کو پتہ ہوتی ہیں، اگر نہیں بتاتے تو زیادہ نقصان انسانیت کا ہو جاتا۔ اب میں نبی بھی ہوں، مسیح بھی ہوں، زمین کا مسیح صرف نہیں ہوں، خدا نے مجھے زمانوں کا مسیح کہا ہے۔ پھر خدا نے مجھے آدم بھی کہا، اب مجھے آدم بھی کہا اور اپنا دل بھی کہا۔ اب کیونکہ یہ صف لپٹ چکی ہے 6000 سال کی، آدم اور اس کی اولاد کی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، محمد، میں سبھی آ جاتے ہیں، عیسیٰ، موسیٰ کی، تو مجھ پہ بتانا بڑا یہ فرض ہو جاتا ہے، لازم، کیونکہ نئی دنیا اب شروع ہو جائے گی۔ پھر میرا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ میں نے خدا کی محبت میں اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ موت کا پیالہ پیا جا سکتا ہے کئی دفعہ، لیکن میں انسانیت کو اگر نہیں بتایا میں نے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوگا انسانیت کو اور آدم کے مشن کو کہ انسانیت پھر بھٹکتی رہے گی، تو پھر میرا آدم کا مشن بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اس عہد میں اور اس محبت میں نے یہ سوچ لیا ہے، مرنا منظور ہے لیکن ان سب چیزوں کا بتانا مجھ پہ لازم ہے، ورنہ خدا کی دنیا نہیں آئے گی۔ بس 50 سال کی زندگی میں بار بار ایسے دورائے ہائے جہاں موت آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور میں زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں مجھ پہ یہ لازم ہے کہ انسان کی کشتی، کیونکہ میں ماہی ہوں، اس کو کنارے۔ جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب۔ اس سوال سے متعلقہ کئی اور سوالات ابھی آ رہے ہیں لائیو، ہم سارے شاید نہ لے سکیں، آخری 2-3 سوال ہم لیتے ہیں آپ سے، کیونکہ آپ کا کافی ہم نے وقت لے لیا، آلموسٹ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا پروگرام، تو اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ جی اگلا سوال ہے جی مختصراً کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی، تو وہ انبیاء کیا ہوں گے، کون ہوں گے، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا وہ بالکل ویسے انبیاء ہی ہوں گے جیسے کہ تاریخ میں نبی آئے، یا ان سے بہتر و افضل ہوں گے؟ بہت شکریہ۔ وہ انبیاؤں کا تاج ہوں گے، وہ ایک مالا ہوں گے ہیرو کی، جس کا میور خدا کی ذات ہوگی۔ وہ ایسے انبیاء نہیں ہوں گے جو ابھی ہمارے وقت کے ہیں، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے ہیں، ایک دوسرے پر عذاب بھیجتے ہیں، ایسے وہ انبیاء نہیں ہوں گے۔ وہ انبیاء ان کا تاج جو ہوگا وہ خدا کی ذات ہوگی، ان کا محور خدا کی ذات ہوگی، تو ان کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا وہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ یہ تھا کہ ابھی بچے جب 9، 10، 11، 12 سال کی عمر میں تھے تو ان کی روحانیت جو پچھلے انبیاء تھے ان سے بہت آگے نکل چکی تھی، اور وہ انبیاء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اور انسانیت اور جو فرشتوں کی دنیا ہے، آسمانوں میں جنت ہیں، وہ زمین پر آ کر ان سے درس لیتی تھی خدا کی معرفت الہی۔ یہ وہی بات آ جائے گی کہ جو خدا نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو یہ زمین کے ورا بن چکی تھی محبت الہی کا، برائی کی دنیا ختم ہو چکی تھی، اور وہ انبیاء ایسے تھے کہ
جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی تو گھنٹوں روتے تھے ایک دوسرے کے دیدار کے لیے. تو یہ دنیا جس کا وعدہ خدا نے بہت پہلے دیا ہوا ہے کہ میں نے کہا اور میں لاؤں گا اس دنیا کو، یا قرآن میں ہے کہ ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھ، ہم جو جنتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ظاہر کر دیں گے، یا تورات میں ہے یہ واقعہ کہ زمین پہ جو بھی محبت یا دعا کرے گا وہ خدا واحد سے کرے گا. یا انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور جو لائے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اس زمین پر اور خدا کا نائب ہوگا. جی جناب محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ. یہ آخری 2 سوال ہیں، میں ان کو ایک ساتھ ہی آپ کے حضور پیش کر دیتا ہوں. جی نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص، یہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہی مذہب میں رہنا چاہتا ہے اور دل و جان سے اپنی تعلیمات پہ عمل کر کے تو زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، کیا وہ خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم کر سکتا ہے؟ جی. اور نمبر 2، آپ کی تعلیمات میں ایسی کیا بات ہے جس سے، ایسی کیا خاص بات ہے جس سے کہ خدا کی بادشاہت آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پھر خدا پہ بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ کسی اور نبی کو بھیج دے اور اپنا پیغمبر بنا کے اسے اگلی تعلیمات دے، اور وہ پرانے مذہب کا ڈھیٹ شخص یہ کہے کہ نہیں میں تو اب یہیں ڈھونڈوں گا. تو یہ خدا کے بھی خلاف ہو جاتی ہے بات. تو اس سے پتہ لگتا ہے نہ مذہب کے ساتھ ہم نے سونا ہے، نہ انبیاء کے ساتھ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. ہم نے جو رہنا ہے ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ ضد بازی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، اور جو ہی کوئی نیا نبی آ جائے تو اس کی تعلیمات کو لے کے آگے آنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی تعلیمات پہ بھی نہیں چل سکے تو ان کے لیے تو وہ آسانی کر رہا ہے اگلا نبی، کہ جو لمبا رستہ ہے اس کو نزدیک ترین رستے سے خدا کو ملانا چاہتا ہے. میری تعلیمات میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جتنا تمہاری تورات یہودیوں کی، انجیل عیسائیوں کی، تمہارا قرآن، بھگوت گیتا اور جتنی کتابیں ہیں جین کنفیوش، وہ صرف بتاتی ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ خدا کی بادشاہ زمین پر آ جائے گی. خاص بات یہ ہے کہ میں وہ راز الہی کھول رہا ہوں کہ اس سے پہلے کسی انبیاء نے، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ خدا کی معرفت الہی نہیں تھی. تو خدا اس پہ گواہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تو نے سنا، دیکھا، مشاہدے کیے آخرت میں، اور جو کچھ تیرے ساتھ میرا سفر ہے وہ بتا دے تو میری دنیا آ جائے گی. تو یہ خاص بات ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اور میرا جو پیغام ہے وہ مذہب کا ہے ہی نہیں، شریعت کا ہے ہی نہیں، وہ ہے ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے بہت سارے راز الہی اور معرفت کے موتی ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. Okay, thank you, Atar. God bless you. And I pray your journey should be continued and our all member finally they find their destination with God. Thank you and God bless you.